बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। और आज मौसम की बात की जाए तो मौसम भी बड़ा खुशगवार है और कहीं कहीं कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं, इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अपना जो हमारा पहला सेगमेंट है, जो हम एक पॉजिटिव बात, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करते हैं। आइए देखते हैं कि आज मुफ्ती अहमद अली साहब हमें क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैंने आपके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 5 पैगाम दिए थे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उनमें से दूसरा पैगाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू हुरैरा से फ़रमाया, वर्ज़ा बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। ए अबू हुरैरा, अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हो जा, तो दुनिया में सबसे बड़ा गनी बन जाएगा। मेरे भाइयों, आज चाहे अवाम है, चाहे ख़वास हैं, वो अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी नहीं हैं, इसीलिए टेंशन में मुब्तला है। तो इसलिए मोमिन की शान तो ये होनी चाहिए, जैसे हालात आ जाएं तो उस पर यकीन कर ले कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए यही फ़ैसला कर रखा है, इसी में बेहतरी होगी। तो दूसरा पैगाम ये है कि अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हो जाना चाहिए। अल्लाह मुझे भी, आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 आमीन। आमीन। और अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। देखते हैं कि आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। कराची वाले हो जाएं तैयार, बादल फिर बरसने को हैं तैयार। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी, कई मकामात पर आज बूंदाबांदी होगी। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी का नामुनासिब रवैया तलबा के लिए वबाल जान बन गया। जामिया कराची में असातिज़ा का क्लासेस का बाइकॉट जारी, तदरीसी अमल 8वें रोज़ भी बंद। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के बाहर लगी पीएमटी गिर गई। शहरी पीएमटी से निकलने वाला ऑयल जमा करते रहे, पीएमटी कंटेनर से टकरा कर गिरी। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर रिपोर्टर जावेद इकबाल साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मौसम की बात कर लेते हैं। आज महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कराची के कई इलाकों में जो है वो बरसात की जो है पेशन गोई कर दी है और बारिश बरसाने वाले बादल भी कराची पहुंच गए हैं और आज से ठंडी हवाएं चलने की भी पेशगोई कर दी है। आपको बताएं कि दर्जा हरारत जो है अगले 24 घंटों के दौरान कम से कम 16 से 18 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो 24 से 26 डिग्री के दरमियान जो टेम्परेचर है वो रह सकता है। जी जावेद साहब, क्या एक बार फिर सर्दी आने वाली है? जिन लोगों ने गर्म कपड़े रख दिए हैं तो वो निकाल लें, ऐसा है? नहीं, इतनी कोई ज़्यादा सर्दी नहीं है। जो आप गूगल देखें या महकमा मौसमियात की बात भी सुने तो बताते हैं कोई ज़्यादा हल्की सी बारिश है जो आज 11-12 बजे मुतवक्का है। ये जो 16 डिग्री और 18 डिग्री कह रहे हैं, ये नहीं जाएगा इतना टेम्परेचर नीचे? नहीं, तकरीबन 17 तो आज भी था रात को। गुज़श्ता रात को 17 था। हाँ, रात में अभी तो दिन में सुबह जो 18 था। तो जिस तरह दोपहर 1 बजे तक तो पीक पे होता है, रात को कम होता है। 1-2 टेम्परेचर और नीचे आएगा 2-3 दिन के लिए, उसके बाद फिर सर्दी तो आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। और आपको पता है कराची में तो 10-11 महीने तकरीबन 10 महीने जो गर्मी होती है जी, 1-1.5 महीने मुश्किल से थोड़ी बहुत सर्दी होती है। और सर्दी का चल चलाव है। फरवरी में तो हम बस, फरवरी का वैसे महीना भी छोटा होता है और सर्दी हमें खुदा हाफिज़ करके जा रही होती है। बिल्कुल, सर्दियाँ तो चली गई हैं बिल्कुल, अब तो गर्मियों का स्टार्ट है। अच्छा, ये बताइए, जो बारिश की पेशगोई की गई है तो ये हल्की हल्की बारिश है या फिर मुतवक्के है कि
तेज़ बारिश नहीं, हुई? बिल्कुल कहा गया था 40% चांस है। पहले का कल जो गूगल के मुताबिक था कि सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक बारिश होगी, फिर उसमें तब्दीली आई रात को, और सुबह जब देखा मैंने तो पता चला कि सिर्फ 11-12 बजे 40% बारिश जो सुबह होनी थी वो नहीं। हल्की बूंदाबांदी शहर के कुछ इलाकों में हुई, जैसे यूनिवर्सिटी रोड पे, शहीद मिलत रोड पे, और कुछ 1-2 इलाके और हैं। लेकिन अब 11 बजे कह रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश होनी है। और मुझे फ़िक्र इस बात की होती है कि पहले ही जो बारिश से सड़कें टूटी हैं वो मुरम्मत हो नहीं पाती हैं, उसको मुरम्मत होते होते साल गुजर जाता है, फिर अगर दोबारा थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो गई फिर वो पानी वहाँ रुकेगा, खड़ा होगा और फिर सड़क टूटेगी। तो सड़क टूटेगी, हमारा आपका आना जाना मसला होगा, ट्रैफिक जाम होगा और जानी माली नुकसान भी होता है। हाँ, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से तो बताया जाता है हल्की हल्की बारिश, और हल्की हल्की बारिश ही कराची वालों के लिए जो है वो एक ज़हमत बन जाती है। थोड़ा थोड़ा पानी भी करके अगर देखा जाए सड़कों पर जमा हो जाता है। तो अगर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें और अभी कराची की जो सूरत हाल देख लें, तो क्या लगता है हम कोई इस तरह जो कुदरती आफात तो नहीं कहेंगे इसको, मतलब जो भी एक बारिश है उससे हम निपटने के लिए तैयार हैं, आपको लगता है? कराची में कभी अभी पिछले दिनों बारिश में 30-35 मिलीमीटर हुई थी, तो लेकिन पिछले साल ज़्यादा हुई थी कि 150 मिलीमीटर के करीब हुई थी, 140, 145, 50 भी हो जाती, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है कराची वालों के लिए। कभी पूरा जगह जगह फिर ज़्यादा पानी रुक जाता है, खड़ा हो जाता है सड़कों पे, और जो नशेबी इलाके वो ज़्यादा ज़ेर आब आते हैं। तो हमारी यहाँ सिस्टम तो है नहीं, जो सड़क भी बनती तो ऐसी कि पानी सड़क पे खड़ा ही रहता है, कि साइड में उसके किनारे में नाले या निकासी का इंतज़ाम होता है। पानी वहाँ जाता नहीं, बल्कि सड़क पे सफ़र करते करते 2 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है, तो नाले में नहीं जाता, या जो साइड में नालियाँ बनाई होती हैं वहाँ नहीं जाता। ऐसी इंजीनियरिंग होती है कि मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि यार मैं इंजीनियर नहीं हूँ, या एक आम आदमी इंजीनियर हो, जो छोटा गली मोहल्ले का मिस्त्री वो भी इंजीनियर, लेकिन वो घरों भी ऐसा बनाते हैं, घर के कमरे का फर्श, सहन का फर्श, कि पानी ढलान की तरफ जाए और नालियों की तरफ जाए। ये इतने बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, इतने बड़े बड़े इनके पास प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं, या तो काम आता है करना नहीं चाहते, या तो कर नहीं पाते। तो कि पानी आपने देखा होगा जगह जगह सड़कों पे रुका रहता है, ये क्या वजह है? इंजीनियरिंग ख़राब हुई ना। आपने जो पहले आप सर्वे करते हैं सड़कों का, बहुत सारे आप आलात इस्तेमाल करते हैं कि सड़क कौन सी ऊपर है नीचे है, ये लेवल देखते हैं, सतह देखते हैं, किस डायरेक्शन में पानी फ्लो करेगा, आपका स्ट्रक्चर, आपका डिज़ाइन, हर इलाके में ठीक है, कहीं ऊंचाई नीचाई होती है, आप तो उसको सर्वे करते हैं ना, सतह देखते हैं ज़मीन की कितनी है, पानी कहाँ जाना चाहिए, हमें इस तरह से सड़क बनानी चाहिए। लेकिन लगता है कि बहुत चीज़ें जिस तरह वक्त गुजर रहा है, यहाँ चीज़ें बद से बदतर हो जा रही, बिगाड़ बढ़ता जा रहा है, बिगाड़ आ रहा है, सुधार नहीं आ रहा। यानी पहले आज से 40-30 साल पहले मैं सुनता था, देखता भी था कि बड़ी ज़बरदस्त सड़कें होती थी कराची, पानी कहीं रुकता नहीं था, बरसाती नाले होते रहे बहुत सारे। आप खासकर नॉर्थ नाज़ाबाद में लियाकताबाद में बरसाती नाले होते रहे, वो सब ख़त्म कर दिए इन्होंने। जो जदीद सिस्टम लाए, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। बरसाती नाले सारे ख़त्म कर दिए गए, जहाँ पानी पहले होता रहा, इस वजह से पानी रुकता नहीं था। बारिश तो पहले भी ज़्यादा होती थी, ऐसा नहीं कि अभी सन 2020 के बाद बारिश बिल्कुल ज़्यादा आपने सही कहा जावेद साहब। और पहले और की आबादी अगर अब देख लें कराची की जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी वजह से मसाइल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा, और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले मौसम की, और मौसम की बात कर रहे थे, और हमारे साथ हमारी रिपोर्टर रबिया ख़ान भी मौजूद हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि कराची का मौसम इस वक्त कैसा है। जी रबिया, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सुबह सवेरे होने वाले खूबसूरत मौसम में अब थोड़ी सी तब्दीली आई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो धूप है उसका सिलसिला का आगाज़ हो चुका है, और कहीं कहीं अब भी जो है वो हल्के बादलों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अब भी चांसेस हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। सुबह की अगर बात करें तो सुबह सवेरे शहर में जो आगाज़ हुआ वो हल्की बारिश से आगाज़ हुआ। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत यूनिवर्सिटी रोड और जेल चौरंगी पर बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई,
जबकि PCHS सोसाइटी और शहीद मिलत रोड पर हल्की बारिश जो है वो रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला जो है वो बस आज तक जारी रहेगा। कल से मौसम जो है वो एक बार फिर मतलब साफ़ होने का इम्कान है। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो गुज़िश्ता रात शहर में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। साथ साथ जो है वो ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। समंदरी हवाएं जो हैं वो बंद हो गई हैं और जिसके बाद आलूदगी की शरह में भी इजाफा हुआ है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक अब से कुछ देर कबल कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर रिकॉर्ड हुआ है। शहर में आलूदगी जो है वो 165 से तजावुज़ कर गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दोपहर और शाम तक एक बार फिर समंदरी हवाओं का आगाज़ हो जाएगा, जिसके बाद जो है वो जो आलूदगी की शरह है उसमें कमी का इम्कान है। अलबत्ता आइंदा आने वाले 24 घंटों में मौसम ठीक है रबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रबिया खान हमारे साथ मौजूद थी जो कि अपडेट कर रही थी वेदर की सूरत हाल के हवाले से। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जाने, बात करेंगे जामिया कराची यूनिवर्सिटी की। कोविड के दौरान हमने देखा कि जहां हर चीज़ अफेक्ट हुई वहां तालीमी निज़ाम भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ और 2 साल जो था कराची यूनिवर्सिटी में जो तदरीसी अमल था वो काफ़ी मुतासर हुआ। लेकिन उसके बाद जब ये बहाल हो गया और लेकिन एक बुरी ख़बर ये है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ये जो तदरीसी अमल है वो फिर से जो है मुअत्तल हो गया है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ असातिज़ा जो हैं वो बायकॉट कर रहे हैं। असातिज़ा की कुछ डिमांड्स हैं। पहली उनका मुतालबा ये है कि जो सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी हैं उनकी बरतरफ़ी का मुतालबा उन्होंने किया जा रहा है असातिज़ा की जानिब से कि इनको हटाया जाए, जिसे सिंध हुकूमत पूरा करने को तैयार नहीं है। दूसरा ये कि उनके मुतालबात का दूसरा मुतालबा ये है कि जो भी शाम की क्लासेस के जो टीचर्स हैं, जो असातिज़ा हैं, उनकी तनख्वाहों को फ़ौरी तौर पर अदा किया जाए, जो कि नहीं की गई। इस वजह से जो है वो असातिज़ा वहाँ पर बायकॉट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम जो है, तदरीसी निज़ाम जो है वो मुतासर हो रहा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी जावेद साहब, क्या मुतालबात हैं? एक तो ये कहा जा रहा है कि जो सेक्रेटरी वो हैं उनको बरतरफ किया जाए, दूसरा ये है कि तनख्वाहें अदा नहीं की गई टीचर्स की। जी देखें, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड हैं, उनकी बरतरफी का मुतालबा इनकी पहली डिमांड है जो असातिज़ा एक। तो क्या ये अभी तैनात किया है इनको या एक्सटेंशन दी जा रही थी उस पर और अच्छा। कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने तस्दीक भी की है असातिज़ा की, तो वो बहुत नाराज़ हैं और सारे उस वक्त नाराज़गी का इजहार अपनी हड़ताल की सूरत में कर रहे हैं एक हफ्ते से, जैसे कि आपको मालूम है। और दूसरी आपने बात बताई कि शाम की क्लासेस की जो टीचर हैं उनकी सैलरी नहीं दी गई। ये गलत बात है, आपको पैसे देने चाहिए। जब हम खुद कहते हैं हमारे इस्लाम में कि किसी को मजदूर के जो इसकी तनख्वाह उजरत उसकी पसीना खुश करने से पहले अदा कर दी जाए, तो आप कब देंगे? क्यों नहीं दे रहे? आपको बाद में भी देना है, आप टाइम पे दे दें। आप क्यों नहीं एक सिस्टम बनाते कि सबको पैसे तनख्वाहें जो उजरत है उनकी मुकर्रर वक्त में मिले, जब उनका महीना पूरा हो गया आप दे दें उनको, बजाय कि तालीमी साल और तालीमी वक्त सबका ज़ाया हुआ स्टूडेंट का। देखिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी में शुमार होता है इसका, और बहुत 42,000 के करीब स्टूडेंट यहाँ पे ज़ेर तालीम है, तो सबकी तालीम जो इससे मुतासिर हो रही है। और वैसे ही हमारे यहाँ तालीमी साल पिछले 2 बरस जो है बहुत मुतासिर हुए हैं कोरोना की वजह से। अब अल्लाह करके थोड़ी चीज़ें बहाल हो रही हैं, ज़िंदगी लौट रही है, तो आप रोके नहीं, ज़िंदगी को निज़ाम ज़िंदगी चलने दें और पढ़ाई तालीमी निज़ाम चलने दें। बात करें उनसे, बजाय कि आप 2 हफ्ते बाद बात करेंगे, 1 हफ्ता तो गुजार दिया आपने, आप मस्जिद किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अच्छा, ये समझ नहीं आती कि जब आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, अब वो टीचर्स हैं, वो पढ़ा रहे हैं और असातिज़ा का जो मकाम है वो वैसे ही बहुत बड़ा है, वो तालीम दे रहे हैं, आपके मतलब फ्यूचर, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो हमारे मुल्क का फ्यूचर हैं, वो फ्यूचर बना रहे हैं, उसके बावजूद उनको सैलरीज़ नहीं दी जाती। वजह क्या है इसकी? क्या फ़ंड्स नहीं हैं इन लोगों के पास? नहीं है, हमारी कुछ जो पावर में होते हैं लोग, उनकी नीयत ख़राब हो जाती है, वो बस सुस्ती में, कभी अपनी गफलत में, कभी जानबूझकर अच्छा कि अच्छा कर लेंगे, अच्छा अभी फ़ंड रिलीज़ हो रहे हैं, अभी ये हो रहे हैं, तो हो सकता है वो यही कर रहे हो कि अभी फ़ंड आ रहा है, अभी मिल जाएगा, अभी सैलरी में। भाई आप पहले से इंतज़ाम करके रखें ना। मुझे मालूम है अगर मैंने किसी को मुलाजिम रखा हुआ है तो मैंने 30 तारीख के बाद उसको सैलरी देनी है, तो मुझे पहले से इंतज़ाम करना चाहिए, बजाय कि मैं 30 को सोचना शुरू करूँ मुझे अब उसको देनी सैलरी। जब पहली से आप पहली तारीख से आपको फिक्र होनी चाहिए कि मैंने किसी को मुलाजिम रखा है, मैंने उसको तनख्वाह देनी है, तो क्यों नहीं करते इंतज़ाम? बाकी एडमिन या फाइनेंस डिपार्टमेंट
کیا کر رہا ہوتا ہے. اور آپ پھر آپ مینیجر نہیں ہیں نا اچھے. اگر آپ ایک چیز کو اچھے سے مینیج نہیں کر سکے تو آپ مینیجر تو نہیں اچھے. پھر آپ کو اگر آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کر رہے, آپ اس کے اہل نہیں ہیں, پھر آپ کو وہ عہدہ چھوڑنا چاہیے. میری نظر میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے آپ وہ نہیں کر پا رہے تو آپ کسی اور کو موقع دیں. آپ نااہل ہوئے نا پھر تو. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اس طرح جو اساتذہ ہیں وہ بھی ایک طرح کس طرح وہ ڈیلیور کریں گے جب انہیں بد دلی سے پڑھائیں گے, ان کا وہ موٹیویشنل لیول نہیں ہوگا. اور خوش دلی سے سب کو اپنا کام کرنا چاہیے, وہ خوش دلی سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے سیلری کے لیے بات کر رہے ہیں, وہ تو غلط تو نہیں کر رہے. ہر انسان کو حق ہے. اچھا, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں, کراچی کی اتنی بڑی یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی, اس میں یہ حال ہے. پھر آپ پیرامیڈیکل اسٹاف کو دیکھ لیں, کہیں نرسز کا احتجاج جاری ہوتا ہے, کہیں ڈاکٹرز کا, ابھی ویکسینیٹرز کا ایکسپو سینٹر میں احتجاج جاری ہے, ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی, سیلری, تو کام لے لیا جاتا ہے. پھر وہی بات, ایڈمنسٹریشن خراب ہے ہماری. وہ تو بلکہ ویکسینیٹرز کا تھا کہ 9 مہینے سے ان کو سیلری نہیں ملی. کتنی غلط بات ہے. آپ نے اتنا عرصہ ان سے کام لیا اور آپ کو فکر نہیں کہ ان کو تنخواہیں ہم نے ادا کرنی ہے. یعنی جب وہ احتجاج کریں گے, ہڑتال پہ جائیں گے, کام بند کریں گے, روک لیں گے, تو آپ کے سسٹم کو روک دیں گے. پھر وہ کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ بن چکے تھے, کوئی اچانک رک جاتا ہے اس سے کام, تو وہ پھر آپ کو خیال آتا ہے ہاں تنخواہ دینی چاہیے ہمیں. آپ پہلے کیا کر رہے تھے, فکر نہیں ہوتی. اچھا, اب یہ جو ہم نے دیکھا 2 سال کے بعد جو فائنلی ایک تعلیمی نظام جو ہے, تدریسی عمل جو بحال ہوا, اب دوبارہ افیکٹ ہو رہا ہے. کہیں ٹیچرز وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں, تو جو طالب علم ہیں ان کا نقصان کس طرح سے پورا کیا جائے گا؟ ابھی 1 ہفتہ اگر آپ یونیورسٹی بند رہے گی تو اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے. ہاں, 1 دن کا اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے, تو 1 ہفتے سے بند ہے. ایک انہوں نے شیڈول بنایا ہوتا ہے اپنی پڑھائی کو, سبجیکٹ کو مکمل کرنے کا, تو جو کتابیں ہوتی ہیں پھر اس کے لیے مشکل تو ہوتی ہے. طالب علموں کو آخر کار اس کا نقصان طالب علم پھر ادا کرے گا. سب سے زیادہ نقصان تو آخر کار پہنچے گا اس تک نا, اسٹوڈنٹ, کیونکہ ٹیچرز نے امتحان نہیں دینا, امتحان تو دینا آخر کار اسٹوڈنٹ نے, اور نقصان وہی بھرے گا اس کا. اور یہ سمجھ بہت دیر سے آتی ہے ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں, کہ جن کے پاس اتھارٹی ہے, جو فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں, تو وہ بہت دیر سے سوچتے ہیں. یہ چیز ان کو پہلے سوچنی چاہیے. تو آپ کو یہ بات صحیح ہے جاوید صاحب کی جو ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں, چلو احتجاج کریں, وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, لیکن تدریسی عمل تو نہ رکے نا, بائیکاٹ تو نہ کریں, تعلیمی نظام تو چلتے ہیں. یہاں تو ہر کوئی, اب دیکھیں کسی محلے میں پانی نہیں آتا, بجلی نہیں ہوتی, وہ لوگ سڑک پہ آ کے احتجاج کرتے ہیں, تو پھر وہاں پانی یا بجلی کی فراہمی بحال ہوتی ہے. وہ کیوں آتے ہیں سڑک پہ؟ آپ ان کو پانی دے دیں, بجلی دے دیں, وہ سڑک پہ نہیں آئیں گے. سسٹم صحیح سے چل رہا ہو تو کسی کو شوق نہیں ہے کوئی احتجاج کرنے کا, کوئی مظاہرہ کرنے کا. آپ سسٹم کو خراب کرتے ہیں, سسٹم میں رکاوٹ ڈالتے ہیں خود ہی, پھر بعد میں جب وہ احتجاج کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں اب ہم ان کا مسئلہ حل کر رہے ہیں. تو وہی مسئلہ پہلے ہی حل رکھو. تو ابھی تک کوئی سندھ حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے ٹیچر سے, یا وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, انتظامیہ ہے کراچی یونیورسٹی کی؟ ابھی تک تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوئی جس میں پیش رفت ہو مذاکرات میں. لیکن امید ہے کہ شاید ہوش آ جائے ہمارے مقتدر حلقوں کو, اور وہ سوچیں کہ اسٹوڈنٹ بالآخر اسٹوڈنٹ کو نقصان پہنچے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا. نہ اساتذہ کا نقصان ہوگا, نہ گورنمنٹ کا نقصان ہوگا. بالکل صحیح کہا. چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹوری کی جانب. بات کریں گے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی, جہاں پر ایک فیکٹری کے باہر لگی PMT جو ہے وہ گر گئی, اور وہ گری اس طرح کہ وہاں سے ایک کنٹینر گزرا اور کنٹینر اس PMT سے ٹکرا گیا, جس کے باعث وہ گر گئی. لیکن آپ کو ایک بات بتائیں جس سے آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی, کہ جو PMT سے نکلنے والا آئل تھا وہاں پر لوگ جمع ہو گئے اور اس کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹنا شروع ہو گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز میں بھی, کیونکہ ایسے میں آگ بھی لگ سکتی ہے, کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے, اور پہلے بھی اس طرح کے کچھ حادثات ہوئے ہیں جہاں پر لوگ آئل جو ہے جمع کرنے لگے تھے اور ایک دم سے آگ لگ گئی تھی. تو یہ ہماری عوام ہے. جی جاوید صاحب, بہت بڑا ایک سانحہ ہوا تھا بہاولپور میں 2017 میں. تو اس وقت آئل ٹینکر حادثے کا شکار ہوا, اور پیٹرول اس سے بہت سارا آئل گر گیا تھا, اور سب جمع کر رہے تھے. وہ گاؤں کے لوگ تو خیر اتنا شور بھی نہیں ہوتا ان بیچاروں میں, وہ جمع کر رہے تھے. اسی وقت آگ کا کہیں شعلہ بھڑکا اور آگ لگی بہت بری. تو 142 لوگ جو ہیں اس واقعے میں جاں بحق ہوئے تھے. یعنی بہت بڑا نقصان ہوا تھا. یہ تو خیر شہری علاقے ہیں, لیکن یہاں بھی لوگ ہر گلی میں پروفیسر اور فلاسفی پائے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس سے اب فائدہ ہی بتاتے ہیں کہ یہ آئل ہے, ہم اس سے لگائیں گے جوڑوں کا درد ختم ہوگا, تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. بہت بڑے بڑے آپ کو وہ مفکرین ملیں گے آپ کو گلی محلوں میں, جو بتائیں گے اس کے فائدے, کہ یہ تیل جمع کرنا
کیوں ضروری ہے. حالانکہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ آئل گرا ہوا ہے, کوئی سگریٹ پھینک دے. آگ تو اچانک اسی لیے منع کیا تھا نا پیٹرول پمپ پہ کہ سگریٹ نہ پئیں, آگ ماچس نہ جلائیں. پیٹرول پمپ پہ کیوں جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ آپ محفوظ رہیں اور ذرا سا بھی کوئی خطرہ ہے اس کو اپنی طرف نہ لیں, اس سے دور رہیں, خطرے اس کو بھانپ لیں. لیکن ہمارے یہاں شعور کی کمی ہے. عوام کیا اتنی نا سمجھ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کام کر رہے ہیں, مطلب اتنی تو شعور رکھتی ہے نا. ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر آپ چلنے والے کو دیکھ لیں وہ اس کے پاس موبائل موجود ہے, باقی ہر چیز میں وہ آگے ہیں. لیکن اس طرح کی چیزیں کرنا, حرکتیں کرنا, یہ کیا ہے؟ بہت ساری سمجھ بوجھ ہے لیکن ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. سمجھ بوجھ ہے, سب کو پتہ ہے سگنل لگے ہوئے ہیں, یہاں سے کراس نہیں کرنا, اگر دوسرے سے گاڑی حادثہ ہو جائے, لیکن ہم نے سگنل توڑنا ہے. اور اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو منع ہے, جو قانون ہے, لیکن ہم نے وہ کام کرنا ہے. ہم نے اس کی خلاف ورزی کرنی ہے قوانین کی اور جو سماجی اخلاقیات ہے اس کی, لیکن ہم کر رہے ہیں باقاعدگی سے. اچھا, آئل کو بڑا ہی امپورٹنس دی جاتی ہے, مال غنیمت ان کو سمجھا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک لوگ کیا سمجھتے ہیں آئل کے بارے میں, یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. کنٹینر یہاں سے سیدھا آ رہا تھا, اس نے مار کے جیسے گرا, کنٹینر والا سیدھا نکل گیا. دیکھیں اب ظاہر سے بات ہے, عوام ہماری ایسی ہے کہ حادثات کو جو ہے نا مقصد کے جو ہے نا ایک مذاق بنا لیتی ہے. اور یہ جو آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے یہی لوگ مقصد کے کوئی آئل نکال رہا, کوئی کچھ کر رہا ہے, لیکن جانی نقصان نہیں ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے جب اس طرح کے PMT لگاتے تو اس کی سیکورٹی بھی ہونی چاہیے. تو ایسے اقدامات کریں گے, اگر چھوٹی موٹی گاڑیاں اگر ٹکر لگ جاتی ہیں تو ایک کم حادثہ پیش نہ آئے. درد ہوتا ہے نا, اس میں کام آتا ہے, گھٹنوں میں, کمر میں. جی, جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا تھا جاوید صاحب کہ لوگ اس آئل کو سمجھتے ہیں کہ گھٹنوں اور کمر کا درد بھی اس سے ٹھیک ہو جائے, تو اس لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں. بس وہ سمجھتے ہیں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے, اور ان کو پہلے کہ ان کے بزرگ بتا کے کہیں کہ ایسا آئل جمع کرو گے تو جلدی درد جائے گا آپ کا. جی, یہ کیونکہ فری کا آئل ہے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. صحیح کہا آپ نے. ویسے آپ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کیا فائدے ہوتے ہیں اس آئل کے؟ نہیں, میں اتنا کوئی میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا. وہ تو آپ دیکھیں جو بھی کام ہے وہ آپ اس کے ماہر کے پاس جائیں, وہ بتائے گا, اس سے آپ مدد لیں. نہ کہ ہر آدمی ماہر بن جائے, ہر فیلڈ کا ہر بندہ ماہر نہیں ہوتا. تو ایکسپرٹ کے پاس لیکن PMT سے نکلنے والا آئل آپ کے جوڑوں میں درد کو کیسے صحیح کر سکتا ہے؟ یہ انہیں بتا کے کہ ان کے بزرگ کی یہ آئل کیونکہ بہت زیادہ گردش ہوا ہوتا ہے اس میں, گرم. جی ہاں, تو اس طرح سے ان کے شاید کام آ سکتا ہے کسی ان کے جوڑوں کے درد کے لیے. صحیح, مزید بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے City at 10. جی, ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. City at 10 میں چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے کراچی میں آنے جانے والے فلائٹس کے حوالے سے, جو کہ کئی گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں اور مسافر انتظار کی سولی پر لٹک گئے ہیں. کوئٹہ سے آنے والی جو پرواز ہے وہ 2 گھنٹے لیٹ, اور اس کے علاوہ لاہور سے جتنی بھی آنے والی پروازیں ہیں وہ بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں, کیونکہ فوگ بہت زیادہ ہے, اسموک بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ موسم کی کچھ صورتحال ایسی ہے. پشاور جانے والی پرواز بھی شام 5 کے بجائے 7 بجے روانہ ہوئی. PIA کی لاہور سے آنے والی پروازیں بھی جو ہے وہ 3 گھنٹے جو ہیں وہ تاخیر کا شکار رہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی جاوید صاحب, جو فلائٹ دیکھ رہے ہیں, اگر ہم بہت لیٹ آ رہی ہیں, ایک تو موسم کی وجہ ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ آپ سمجھتے ہیں اس میں؟ نہیں, موسم ہی بتائی جا رہی ہے کہ کبھی موسم ناخوشگوار ہوتا ہے. جی, خاص کر وہ موضوع نہیں ہوتا ایئر ٹریولنگ کے لیے, تو یقیناً وہ احتیاطی طور پہ فلائٹوں کو لیٹ کرتی ہیں. بہتر ہے بجائے کہ کوئی حادثہ ہو, اور یہ اس میں ہوتا ہے, یہ تو روٹین کی بات ہے. اور کتنے گھنٹے پہلے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو موسم ہے وہ کتنا مطلب خراب رہے گا؟ ایئر کنٹرول والے جو ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں, ٹریفک کنٹرول, تو وہ اس کو مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں, اور محکمہ موسمیات سے ان کے قریبی تعلقات ہوتے ہیں, تو ان سے رابطے میں رہتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے ایئر فضا میں, کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. بجائے کہ
جہاز اڑ جائے آسمان میں، اس وقت کوئی گڑبڑ ہو، موسم ناخوشگوار ہو، تو یہ بہتر ہے. اور ایئر لائن کی جانب سے بھی میرے خیال سے میسیجز آپ کو آ جاتے ہیں کہ آپ کی فلائٹ جو ہے وہ اتنے گھنٹے لیٹ ہے. نہیں، کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں، کیونکہ آپ کو تو عموماً 2 گھنٹے پہلے پہنچنا ہی ہوتا ہے. اس وقت اچانک کوئی موسم نہیں، آپ کو obviously پھر ویٹ کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں. تکنیکی خرابی بھی ہوتی ہے کہ ٹیکنیکل پرابلم ہے، اس وقت جہاز ابھی ریڈی نہیں ہے اڑنے کے لیے، اڑان بھرنے کے لیے. تو اپنے حساب سے اپنا کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں، آپ کو یاد ہے مارگلہ میں جو واقعہ ہوا تھا اسلام آباد 2011 میں، تو یہی ہوا تھا. زیادہ مشکل تھی وہ. اور کبھی کبھی اس طرح کے حادثات بھی ہوتے ہیں کہ موسم کے، اور کبھی جہاز اڑ کے فوراً واپس بھی اتار لیا جاتا ہے کہ نہیں موسم ٹھیک نہیں ہے، آگے جا کے زیادہ مشکل پیش ہوتی ہے. تو یہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور اسی لیے احتیاطی طور پہ اور عوام کی جان و مال اور بہتر ملکی ملکیت اور املاک کو بچانے کے لیے ضروری ہے. ہاں بالکل. چاہے ہم اس کی بات کر لیں، ٹرینوں کے آپریشنز بھی ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ موسم کی وجہ سے ہی جو لاہور سے یا پنجاب سے جو ٹرینیں آ رہی تھیں، تو موسم تو کبھی کبھار بہانہ ہے، ویسے تو عموماً لیکن اسموک کی وجہ سے تاخیر سے آنا جانا ان کا بھی یہی صورتحال تھی. ٹرینوں کے لیے میں اتنا پریشان نہیں ہو سکتے نا آپ بھی، وہ تو ٹائم پہ پہنچ جائے تو یہ خبر بن جاتی ہے اس کے. ایسے ٹائم پر آ گئی، مقررہ وقت پہ روانہ ہو گئی، حیرانگی ہوتی ہے، خوشگوار حیرت ہوتی ہے سب کو. کیا ہم گئے تھے اور ٹائم پہ نکل بھی گئے کراچی سے لاہور کے لیے. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کراچی ٹیلنٹ کا، جس میں ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی مصورہ سے جو کہ تقریباً 20 سے زائد ممالک میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکی ہیں، پاکستان کے لیے فخر ہیں، اور یونیسکو ایوارڈ بھی انہوں نے اپنے نام کیا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ حال ہی میں جو چین میں ایگزیبیشن ہوئی تھی، اس میں جو 9ویں انٹرنیشنل بنالے ہے، اس میں جو 117 مصوروں نے جو اپنے فن پارے پیش کیے تھے، ان میں ان کی سلیکشن ہوئی. اور ابھی سرمایہ اولمپکس کے لیے جو 117 ممالک ہیں جنہوں نے اپنے جو آرٹ ورک پہ جو پیش کیا ہے، اس میں یہ سلیکٹ ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنا جو ہے اپنی پینٹنگز وہاں بھیجیں. تو اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثانیہ عارف جو کہ ایک مصورہ ہیں. السلام علیکم ثانیہ، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آپ یہ بتائیے کہ ابھی جو چائنا میں ایگزیبیشن جاری ہے، اور اس میں کئی ممالک 117 ممالک کے جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جن میں آپ بھی ایک ہیں، اور آپ کی پینٹنگ کو بھی سلیکٹ کیا گیا. اس حوالے سے بتائیے کہ کیا ہے اس پینٹنگ میں، کس طرح سے سلیکٹ کیا گیا؟ ہم لوگوں کو ایک تھیم دی گئی تھی لاسٹ ایئر کہ ونٹر اولمپکس آ رہے ہیں فیبرری میں، اور ہمیں بیسکلی جو کافی ٹائم کووڈ سچویشن کے بعد جتنا بھی پرابلم آیا پوری دنیا میں، تو اس میں کھلاڑیوں کو بھی، ایتھلیٹس کو بھی بہت زیادہ ان کا مورال ڈاؤن ہوا تھا. ہمیں انہیں تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا، ہمیں انہیں نئی امید کی کرن دکھانی تھی. تو چائنا میں جس طرح سے ایسا کووڈ کے اوپر قابو کیا گیا، ان کے اوپر حالات پہ بہتر کیے گئے، تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ اس بار ہم اس کی تھیم ایسی رکھیں کہ ایک نئی زندگی سب کو ملی ہے. اب آپ کو اپنی پینٹنگ میں کچھ اس طریقے سے بنانا ہے جس میں آپ کو ایک طرح سے ونٹر اولمپکس کو انہوں نے پوری ایگزیبیشن جو 9th ویژن بنا لی، اسے انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے ونٹر اولمپکس کے ایتھلیٹس کے لیے. ہمیں اس ٹاپک کے اوپر کام کرنا تھا، اور پوری دنیا سے تقریباً 6000 آرٹ ورک اس بنالے میں انٹری کے طور پہ گئے تھے، جس میں سے صرف اور صرف 400 سلیکشن ہوئی ہے. اچھا. اور اس میں سے پاکستان ایک آپ کا بھی تھا، اس میں سے ایک میرا ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہاں پہ. اور میری پینٹنگ میں بیسکلی میں نے جو بنایا تھا، اس میں میں نے پوری ہسٹری کو تھوڑے سے امیجز، یعنی ونٹر اولمپکس یا اولمپکس جب شروعات ہوئی تھی، کہاں سے شروعات ہوئی تھی، تو اس کا تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ بنایا ہے. پھر بیجن اس کو کیونکہ ہوسٹ کر رہا ہے، اس وجہ سے بیجن کا فرنٹ پہ میں نے ان کا مونومنٹ بنایا. ساتھ میں میں نے یعنی پاکستان اور چائنا کا آپ نے تھوڑا اس میں تھوڑا سا ہم نے اپنا ٹریڈیشن یعنی مسلم کلچر کے حساب سے میں نے اس میں 5 ٹری بنائے ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اولمپکس کے لوگوں کو. صحیح. اور وہ بالکل مغل اسٹائل سے میں نے مغل منییچر پینٹنگ، میرا بیسکلی منییچر میں کرتی ہوں، تو میں نے کچھ اس میں اپنی منییچر سے ریلیٹڈ اسٹائل یوز کیا ہے. صحیح. اور یہ بتائیے ثانیہ کہ کب سے آپ نے یہ پینٹنگز بنانے کا جو اسٹارٹ لیا، آغاز کیا، اور شوق تھا بچپن سے ہی، پیشن تھا، کس طرح سے آپ نے اس طرف گئیں؟
मेरी फील्ड मतलब मेरी फैमिली में कोई आर्ट की फील्ड में नहीं है। तो जब मोस्टली सभी बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल साइड पे जा रहे होते हैं तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा था कि मैं कुछ डिफरेंट अपनी फील्ड लूँ। और फिर मैंने फ़ाइन आर्ट्स को सेलेक्ट करा। 2006 में मैंने पास आउट किया है और तकरीबन 15 इयर्स हो गए मुझे इस पूरे ड्यूरेशन में पेंटिंग्स पे काम करते हुए। तो 2006 के अंदर जब मैं ड्यूरिंग स्टडी अपने काम कर रही थी, उसी दौरान हम मुख्तलिफ वर्कशॉप अटेंड करते थे, गैलरीज़ में जाते थे। उसी दौरान मुझको एक अवार्ड मिला था यूनेस्को की तरफ से, क्योंकि उस वक्त हम लोगों ने वर्कशॉप अटेंड की थी और उसके बिहाफ पे हमने कोई पेंटिंग अपनी ऑब्जर्वेशन से बनानी थी। तो पाकिस्तान से मुझे फ़र्स्ट टाइम मेरी सिलेक्शन हुई और मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात थी कि मैं एज ए स्टूडेंट इस वक्त एक अवार्ड ले रही हूँ। जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ फ़ाइन आर्ट्स 2006 में, तो मुझे सेकंड अवार्ड मिला बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। तो उस वक्त मुझे फिर कुछ ख़यालात ये आते रहे कि आई थिंक मेरा आर्ट वर्क ऐसा है जो अपीलिंग है कि कहीं ना कहीं बाहर हम आपको मतलब हमारा आर्ट वर्क निकलता है, दिखता है। पाकिस्तान में क्योंकि आर्ट का इतना ज़्यादा अप्रोच नहीं है और उस वक्त 2006 के बाद उस वक्त तो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा गैलरीज नहीं थी, ना आर्टिस्ट को इतनी प्रमोशन मिलती थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था पाकिस्तान में या कराची के अंदर अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले करना। मैंने अपना रास्ता इख्तियार किया इंटरनेशनली और आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्पेन में, टर्की में, फ्रांस में, यूके, यूएसए, इंडिया, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में 1 बाय 1 एग्जीबिशंस और बिनाले ख़ास तौर पे जो उनके बिनाले होते हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करना शुरू हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से जब सिलेक्शन होती थी और वहाँ से कोई अचीवमेंट अवार्ड भी आता था साथ में, तो वो बहुत ही मेरे लिए एप्रिसिएशन होती थी और मोटिवेशन होती थी कि मैं बिल्कुल, और फर्दर आपको मोटिवेशन मिलती होगी। और अब जब आप माशाल्लाह से 20 से ज़ायद ममालिक में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, तो हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है। अच्छा ये बताइए सानिया कि जब हम आर्ट की बात करते हैं तो बहुत ही एक डीप फीलिंग्स आती हैं, और आप अगर एक पेंटिंग को भी देखें तो हर पेंटिंग में कोई ना कोई कलर्स होते हैं, कोई थीम ऐसी होती है, एक पेंटिंग भी एक मैसेज दे रही होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पेंटिंग्स किस तरह की होती हैं, क्या मैसेज कन्वे करती हैं? तो मेरी पेंटिंग्स में ज़्यादातर शुरू में मैंने जब बिल्कुल स्टार्ट किया था तो कोशिश करती थी कि पाकिस्तान के जो कलर्स हैं, लाइक हमारे वेडिंग सेरेमनी कलर्स जो होते हैं, मेरी पेंटिंग्स के अंदर सेरेमनी हो, कोई जोश हो, कोई खूबसूरती हो, हम कोई ऐसा कुछ दिखाएं अपना इमेज पाकिस्तान का ख़ास तौर पे, क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट करना होता था इंटरनेशनली। तो मैं अपना कल्चर वहाँ दिखाना चाहती थी। तो मैं इस तरह से कलर्स और इनके साथ जो प्ले करती थी वो सारा मैं अपना वेडिंग सेरेमनी के कलर्स को उठा के और उस पर काम कर रही थी। लेकिन मेरी पेंटिंग में ज़्यादातर मैसेज ये होता है कि अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं भी है लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस होती है, तो वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट होता है मेरी पेंटिंग में कि समवन नो अगर कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप में मतलब एग्जिस्टेंस है, आपके चारों तरफ बहुत कुछ है, आप उसके साथ भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारी शुरुआत की पेंटिंग्स इसी टॉपिक पे मेरे चली थी। उसके बाद फिर मैं थीम वर्क पे काम करना शुरू किया, क्योंकि इंटरनेशनली जब भी बिनाले आते हैं तो उसमें कोई ना कोई आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि इस टॉपिक पे आपने काम करना है। तो उसमें भी मेरी कोशिश होती थी कि जैसे सिल्क रोड के ऊपर एक एग्जीबिशन हुई थी, उसमें मैंने पूरा कम्प्लीटली चाइना पाकिस्तान के दरमियान जो शाहराह है कराक्रम, उससे रिलेटेड मैंने पेंटिंग बनाई थी। उसमें हमने अपने ट्रक आर्ट को और इन सब चीज़ों को नुमाया किया था। रास्ते में जो भी ख़वातीन चलती हैं उनके किस तरह की ड्रेसिंग होती है, तो कोशिश पूरी होती है कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूँ। तो अभी जब आपकी चाइना एग्जीबिशन में पेंटिंग्स वहाँ पर रखी हुई है और एग्जीबिशन जारी है, तो क्या कितनी अप्रिसिएशन मिल रही है पाकिस्तान से, स्पेशली बात करूँ, और कितनी आप एक्साइटेड हैं इस वक्त? एग्जीबिशन में सिलेक्शन एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी। सेकंड, जब मुझे ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर भी इस ओलंपिक्स में जा रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत प्राइड की बात थी। लेकिन अभी तक मुझे पाकिस्तान से कहीं से भी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली जितना मुझे इंटरनेशनली मिल रही है। इंटरनेशनली बेसिकली इस तरह से मिल रही है कि ईमेल्स आती हैं या डिफरेंट जो मुख्तलिफ एम्बेसीज़ के लोग होते हैं और उन्होंने अगर मेरी पेंटिंग के आगे खड़े होकर अपनी पिक्चर लिए तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्ट वर्क के आगे हम आपके सामने खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे बहुत थोड़ा सा ये बैड फीलिंग्स आती है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और ऑब्वियसली आपके काम में वो बात है तभी आपकी सिलेक्शन है। बड़ी मुझे हैरत हो रही है, किसी ने भी आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कहीं हुकूमत की तरफ से या आर्ट और कल्चर की तरफ से जो हमारी इदारे हैं, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया? किसी ने भी नहीं। इवन के लास्ट मुझे जो पता चला था ये था कि
प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली खैर मकदम किया है इस एग्जीबिशन का बिजन में जो नेशनल म्यूज़ियम में इस वक्त आर्ट की नुमाइश चल रही है। होपफुली कि उनके नॉलेज में आ चुकी हो ये बात, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का एक एथलीट रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई की जा रही है, हम लोग भी कोशिश, हमारी भी थोड़ी सी विश होती है कि हमारी भी हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि आर्ट फील्ड भी एक रिस्पेक्टिव फील्ड है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको बिल्कुल पीछे रख दिया है, बहुत है और बहुत डिफरेंट है आर्ट, और ये बड़े ही मतलब सेंसिटिव लोग होते हैं और उसको बनाना बहुत ही मेहनत दरकार होती है। और हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है सिटी 21 की जानिब से हमारी कोशिश है कि हम आपको जो है वो आपके काम को दुनिया को दिखाएं, और जिस तरह से आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, कराची का नाम रोशन कर रही हैं, हमारी तो पूरी कोशिश है। और हम अपील भी करते हैं कि जो लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से, हुकूमत की बात की जाए तो हमारा जितना टैलेंट है उसको सराहने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्ट और कल्चर पे इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन बाहर अगर एक आर्टिस्ट की हम वैल्यू देखें तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत उनको वैल्यू दी जाती है, उनको सराहा जाता है। और एक एक पेंटिंग्स बहुत ही महंगी, आपको तो पता है जब एग्जीबिशन लगती है तो कितनी महंगी जो है पेंटिंग्स वो बेची जाती है। बिल्कुल। इसके लिए मतलब हम लोग को यही देखते हैं कि पाकिस्तान में हम अब गैलरीज वगैरह में काम लगना शुरू हुआ है, लेकिन मीडियम बहुत हाई, मतलब कि अभी जिस तरह से एग्जीबिशन चाइना में चल रही है, हम पाकिस्तान में बैठे हैं लेकिन मैं उस एग्जीबिशन को विज़िट कर सकती हूँ 360 एंगल के ऊपर, आप व्यू के ऊपर जाके आप पूरी एग्जीबिशन विज़िट कर सकते हैं, हर फ्लोर को विज़िट कर सकते हैं। हम लोग के यहाँ पे अभी इस तरह से टेक्नोलॉजी में भी हम बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ एग्जीबिशंस होती हैं लेकिन वो मेयार नहीं है अभी तक जो होना चाहिए, जबकि यहाँ पाकिस्तान का जो आर्ट वर्क है वो इतना अच्छा आर्ट वर्क है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी मूव किया है, विज़िट किया है आर्ट गैलरीज वगैरह में, और मुझे बहुत अमेजिंग होता है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट का वर्क जो है वो इतना ज़बरदस्त होता है, लेकिन किसी को भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। सही। और सानिया, क्या हर्डल्स आई, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहा कि उस तरह से आपको ना पजीराई मिली, ना वो प्लेटफॉर्म मिला जिस पे आप आप अपनी कंट्री में पहले उसको एक आर्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बाहर जाके आप उसको वो करते हैं, तो आपका बाहर हुआ, फिर आपको यहाँ पजीराई जो अभी चैनल्स के थ्रू मिल रही है। तो हर्डल्स की बात करूँ, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा जो आप हाईलाइट करना चाहती हैं कि ये जो कि आने वाले आर्टिस्ट हैं वो इन परेशानियों से ना गुजर बिल्कुल। सकें? जैसे एज एन पाकिस्तानी अगर मैं आर्ट वर्क में कहीं डिस्प्ले कर रही हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे यहाँ गैलरीज बहुत कम है। हमारे यहाँ एक सच नेशनल म्यूज़ियम टाइप की भी कोई गैलरी नहीं है जहाँ पे एक अच्छा आर्ट वर्क और बहुत ज़्यादा डिस्प्ले किया जाए, क्योंकि यहाँ जितनी गैलरीज हैं उसमें लिमिटेड काम डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आर्ट गैलरीज का है। उसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस इतना अच्छा नहीं होता है कि हर कोई इसमें चला जाए। बहुत सारे ऐसे जूनियर आर्टिस्ट भी हैं जिन्हें ये फेस करना पड़ेगा कि वो फ़ॉरेन से गैलरीज़ में यहाँ नहीं आ पाते हैं। सेकंड थिंग, मुझे जो प्रॉब्लम लगता है कि अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट कहीं इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो उससे थोड़ा सा हेल्प करे। लाइक वीज़ा प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं और ये फेस मैंने की है। जैसे 2 साल पहले मुझे चाइना में इनवाइट किया गया था। पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप है, लेकिन जब मैं वीज़ा प्रोसेस में गई मैं बहुत सरप्राइज़ हुई कि सिवाय आपके इनविटेशन के अलावा आप विज़िट वीज़ा ले ही नहीं सकते हैं। इसके लिए मैंने गवर्नमेंट से अपनी अपील की और एम्बेसी में भी बात की कि मुझे वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही है, मुझे वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, मुझे वहाँ से इनविटेशन आई है। हालांकि आप मतलब जब आपका सिलेक्शन हो गई तो आपको खुद लोगों को अप्रोच करना चाहिए था इस चीज़ के लिए। और उस वक्त जो मेरे लिए सबसे प्राइड की बात थी वो ये थी कि उस एग्जीबिशन के अंदर टॉप वर्ल्ड आर्टिस्ट में जो 10 नंबर्स पे सिलेक्शन हुई थी, यानी हर कंट्री से एक सिलेक्ट हुआ था और उसमें से जो सबसे बेस्ट आर्ट वर्क थे टॉप 10 उसमें पाकिस्तान से मैं थी। और वो हमारे लिए इतनी बड़ी एजाज़ की बात थी क्योंकि वो अवार्ड इतना बड़ा अवार्ड था कि मुझे वहाँ जाके रिसीव करना था। और अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ से मैंने काफ़ी कोशिशें की लेकिन वीज़ा प्रॉब्लम बहुत आया, बहुत ज़्यादा, कि फाइनली जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी मुझे उस दिन वीज़ा मिल रहा था लेकिन मैं जा नहीं सकती थी।
تو میں نے وہ اٹینڈ نہیں کر سکی تھی. پھر سیکنڈ ٹائم پھر آفیشیل لیٹر چائنا سے ہی ملا مجھ کو اور پھر میں وہیں سے گئی. لیکن اگر میں کوشش کروں کہ میں یہاں سے ان لوگوں سے رابطہ کروں اور اپنے آفیشیل سے رابطہ کروں کہ ہم لوگوں کے لیے کوئی ایسا مطلب کہ آپ ہمارے لیٹرس چیک کریں, آپ ہماری پارٹیسپیشن چیک کریں اور آپ خود دیکھیں کہ آپ کا پاکستان کا نام باہر کس پوائنٹ آف ویو سے رکھا جا رہا ہے. تو آپ لوگ اس میں تھوڑا ویزا پالیسی وغیرہ میں ہیلپ آؤٹ کریں. تو یہ بہت پرابلم آتے ہیں. صحیح. اور ثانیہ ہم بالکل دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے, اور جو ہرڈلس کا آپ نے سامنا کیا ہے اور آپ کی ایک ہوتا ہے نا, آپ جب پریشانی فیس کرتے ہیں تو آپ رک جاتے ہیں یا تو, لیکن یا آپ کا پیشن ہوتا ہے جو آپ کو وہ آہستہ آہستہ آپ اس کو پار کرتے رہتے ہیں. اور ابھی جو آپ کی جہاں سلیکشن ہوئی ہے چائنا میں, ایگزیبیشن جاری, ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اس کا ایوارڈ بھی اپنے نام کریں انشاءاللہ. اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, پروگرام میں تشریف لائیں. مزید بھی بات کریں گے, ایک اور موضوع انکلوڈ کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا اور اب بات کریں گے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے, آپ کی صحت کے حوالے سے, جو کہ انسان کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو انسان صحت مند ہے وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, لیکن آج ہم جس پرابلم کی بات کریں گے اس سے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص پریشان نظر آتا ہے. بات کر رہی ہوں میں ایسیڈیٹی پرابلمس کی, تیزابیت کی, جو کہ ہر گھر کا, ہر فرد کا مسئلہ ہے. کیونکہ آج کل کچھ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے, ہمارے کھانے پینے کا طریقہ, ہمارے سونے جاگنے کا طریقہ, ہم رات بھر جاگتے ہیں, دن میں سوتے ہیں. کھانے کی بات کر لیں تو بہت زیادہ آئلی چیزوں کا استعمال, مرچ مسالے والا کھانا کھانا, بے وقت کھانا کھانا, اور تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باعث بنتے ہیں ایسیڈک ایشوز کی, ایسیڈیٹی کی. اس حوالے سے آج بات کریں گے کہ اس کا کیور کیا ہو سکتا ہے, ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے, وجوہات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے حکیم آغا عباس نے, جو کہ ماہر طب نبوی ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم حکیم آغا صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بیٹے, آپ کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی بالکل آغا عباس صاحب, میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ کیسے ہیں؟ اور آج ہم جس ایشو پہ بات کریں گے وہ تقریباً آج کل ہر فرد کا مسئلہ ہے, ایسیڈیٹی کا ہونا, تیزابیت کا ہونا. سب سے پہلے اگر میں وجوہات کے اوپر بات کروں کہ یہ ہے کیا, وجہ کیا بنتی ہے تیزابیت کی, اور یہ ایسیڈیٹی ہوتی کیسے ہے, کیسے پروڈیوس ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں عرض کروں جی, جس پہ لوگ توجہ دیتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیے, کچھ لوگ تو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں, یہ بہت ہی غلط ہے. جی, اور ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے اور ٹاول سے یا ٹیشو پیپر سے صاف نہیں کرنا چاہیے. اچھا, صحیح. اگر جب تک آپ کے ہاتھوں میں وہ تری رہے گی, آپ کے معدہ بالکل صحیح کام کرتا رہے گا اور کھانا اچھی طرح ہضم ہوگا, اور آپ کو کوئی بھی وائرس, کوئی بھی انفیکشن, کوئی بھی بیکٹیریا آپ کے پیٹ میں نہیں جا سکتا. اگر آپ نے ٹاول سے ہاتھ صاف کرنے کے بعد کھانا شروع کیا تو آپ کے پیٹ میں بیکٹیریا جائے گا, جس سے کہ آپ کا معدہ بہت جلدی ضعیف ہو جائے گا اور کھانا ہضم نہیں ہوگا اور تیزابیت بڑھ جائے گی. اچھا, کھانا کھانے سے پہلے کچھ لوگ پانی پینا پسند کرتے ہیں کہ کھانے کے درمیان میں پانی نہیں پئیں گے. دیکھیے, ہمیشہ یاد رکھیے, اگر معدے کو ضعیف ہونے سے بچانا ہے اور تیزابیت سے بچانا ہے تو کھانے کے درمیان میں بھی پانی نہ پئیں اور کھانا کھانے سے پہلے بھی پانی نہ پئیں. کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے سے آنتوں کا سائز بڑا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر وہ معدے کا اور آنتوں کا کمبینیشن صحیح بن نہیں پاتا. کھانا کھانے سے پہلے آپ پانی مت پیجئے, آدھے گھنٹے پہلے پانی پی لیجئے, لیکن فوراً پہلے پانی مت پیجئے. کھانا کھانے کے درمیان پانی پینے سے کھانا لئی بن جاتا ہے. جب کھانا لئی بن جاتا ہے تو معدہ ہضم کے قابل نہیں رہتا. دوسری بات, کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد یا پون گھنٹے کے بعد پانی پیجئے, وہ بھی پانی گرم پانی پیجئے. گرم پانی آب حیات کی طرح سے ہے. گرم پانی کے بے پناہ فائدے ہیں. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گرم پانی میں سوائے فائدوں کے کچھ نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ کو ایسیڈیٹی سے بچائے گا,
آپ کو تیزابیت سے بچائے گا، آپ کے معدہ جو ضعف آ گیا ہے اس کو دور کرے گا، آپ کا کھانا جلدی ہضم کرے گا، آپ کے پیٹ پہ چربی کو جمنے نہیں دے گا، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. شوگر کو بڑھنے نہیں دیتا، بلڈ پریشر کو زیادہ ہونے نہیں دیتا. گرم پانی کے بہت سارے فائدے. تو گرم پانی آغا صاحب اگر میں پوچھوں کہ صحیح وقت کیا ہے، کیا جب صبح اٹھتا ہے انسان ایمٹی سٹمک اس کو پی لیں، یا آپ نے جیسے بتایا کہ کھانے سے آدھا گھنٹے پہلے بھی آپ لے سکتے ہیں، تو صبح اگر لے لیں گرم پانی تو وہ کتنا افیکٹو ہے؟ دیکھیے صبح اگر 1 کپ، اگر 200 ml کا کپ ہے وہ بھی کافی ہے، گرم پانی کا کپ لے لیجئے، آپ کو بہت فائدہ دے گا. اور کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد گرم پانی پی لیجئے، بہت فائدہ دے گا. لیکن یہاں میں ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ یہ ہے ایک امرود. اور دیکھیے میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا اس کی شکل میدے جیسی ہے. آپ دیکھیے ایک طرف سے گول ہے، ایک طرف سے چونچ نکلی ہوئی ہے، اس کی شکل میدے جیسی ہے. میرے مولا رسول خدا نے فرمایا یہ میدے کی ہر بیماری کو دور کرتا ہے، بالخصوص جو تیزابیت ہوتی ہے اور جو گیس ٹربل سے لوگ پریشان رہتے ہیں. گیسٹرک پرابلم انسان کو جینے نہیں دیتی آرام سے. آپ کو پتا کچھ بھی کھا لیں گیس ایک دم تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہے اس کا علاج. معدے کی تیزابیت آپ پہلے دن کھائیں گے، پہلے دن ہی آپ کو احساس ہوگا کہ معدے کی تیزابیت آپ کی کافی حد تک دور ہو چکی ہے. یہ والا امرود، ایک گول والا امرود ہوتا ہے، وہ ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. یہ جس کی شکل میدے جیسی ہے یہ تیزابیت کا بہترین علاج ہے. اور صرف تیزابیت ہی نہیں، کھانے کو بہت تیزی سے ہضم کرتا ہے، شوگر کو کم کرتا ہے، بلڈ پریشر کو دور کرتا ہے، جگر کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے. یہ امرود اس کے بڑے فائدے ہیں. یہ کھانا کھانے کے فوراً بعد کھانا چاہیے. اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کو دھو لیجئے، دھونے کے بعد یہ جو ڈنٹھل والی جگہ ہے اس کو اچھی طرح سے کاٹیے، کیونکہ یہاں پر زہریلے جراثیم، ہر فروٹ کے ڈنٹھل والے مقام پر زہریلے جراثیم ہوتے ہیں جو انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے ہیں، وہ ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. تو اچھی طرح دھونے کے بعد یہ ڈنٹھل والا مقام اچھی طرح کاٹیے. کاٹنے کے بعد اس کی پھانکیں بنائیے، اور اس کے بیج کے ساتھ کھانا ہے. لوگ اس کے بیج نکال دیتے ہیں، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بیج کے ساتھ آپ یہ امرود کھائیے. 2 امرود کھا لیجئے یا 1 امرود کھا لیجئے تو آپ کا کھانا بہت تیزی سے ہضم ہو جائے گا. اور ایسیڈیٹی کی پرابلم پہلی دفعہ میں دور ہوگی. یہ نہیں ہے کہ 2 دفعہ کھائیں آپ، 3 دفعہ کھائیں تو دور ہوگی، پہلی دفعہ میں دور ہونا شروع ہو جائے گی. اور سیزن میں، آج کل سیزن ہے، سیزن میں پورے سیزن اگر آپ کھائیں گے پورے سال آپ کو ایسیڈیٹی کی پرابلم نہیں ہوگی. اچھا ظاہرہ اس کے علاوہ میں ایک چیز اور بتاتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ وہ اگر اس پہ عمل کریں. آج کل انار کا سیزن ابھی پوری طرح سے گیا نہیں ہے، انار کا سیزن موجود ہے. انار کو آپ چھیل لیں، اچھی طرح دھونے کے بعد چھیل لیں. چھیلنے کے بعد انار کی گٹھلی کے ساتھ، انار کے بیج کے ساتھ اگر انار کو کھائیں، اور انار کے دانوں کے ساتھ جو ایک کاغذ ٹائپ کی جھلی چپکی ہوئی ہوتی ہے اس جھلی کے ساتھ اور بیج کے ساتھ اگر انار کو کھایا جائے، پہلے دن جو دوائیاں کھانے کے بعد بھی ایسیڈیٹی کم نہیں کر پا رہے ہیں، پہلے دن ایسیڈیٹی بالکل غائب ہو جائے گی. اچھا ایک یہ بھی ہے آغا صاحب کہ جو ایسیڈک فوڈ ہے جیسے سٹرس فروٹ ہم کہہ لیں، وہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ ایسیڈیٹی زیادہ اس سے بڑھ جاتی ہے. اسی طرح انار کا بھی کہا جاتا ہے کہ ایسیڈک ہے، تو وہ لوگ جن کو ایسیڈیٹی رہتی ہے تو وہ ان چیزوں کا استعمال کم کریں. دیکھیے میں ایک چیز عرض کروں کہ یہ جو قول ہے یہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، اور میں نے ہزاروں نہیں لاکھوں مریضوں کو، جو تیزابیت کے مریض ہیں، جو ایسیڈیٹی کے مریض ہیں، میں نے ان کو استعمال کرایا. دیکھیے سائنس تحقیق اور تجربوں کے رستے میں ہے، لیکن جو رسول اللہ اور ان کی آل نے جو باتیں بتائی ہیں طب کے حوالے سے، ظاہری بات ہے وہ الہامی نسخے ہیں، وہ الہام کے ذریعے سے ان پر نازل ہوئے ہیں. اور آپ کسی بھی تیزابیت کے مریض کو یہ کھلا کے دیکھیے بیج کے ساتھ، اور وہ جو جھلی بتا رہا ہوں سفید والی جھلی کے ساتھ تیزابیت نہیں ہوگی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تیزابیت بڑھ جائے. بہترین سینے کی جلن بھی دور کرتا ہے، معدے کی جلن بھی دور کرتا ہے انار جھلی کے ساتھ. اور بیج کے ساتھ کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پورے سیزن میں انار کو بیج کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کے پیٹ میں پورے سال تک تیزابیت نہیں آئے گی. صحیح، ٹھیک ہے.
اچھا آغا صاحب، ہمارا کچھ اپنا روٹین بھی ایسا ہوتا ہے، ہم ایک تو بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور حدیث نبوی کی بات کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہا جاتا ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور دوسرا سانس کے لیے چھوڑ دو. لیکن اتنا زیادہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں پیٹ بھر کے کہ اس میں جگہ نہیں رہتی، تو وہ بھی اس سے بھی جو آپ کی ڈائجیشن پرابلم، انڈائجیشن پرابلم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایسیڈیٹی یا ہارٹ برن یہ بھی ایک وجہ ہے. زیادہ اوور ایٹنگ کرنا، زیادہ کھانا، تو کتنا کھانا چاہیے اور کتنے پورشن میں کھانا چاہیے؟ دیکھیے ایک راز کی بات بتاتا ہوں زہرا، آپ مثال کے طور پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور دروازے پہ بیل بجا دیتا ہے کوئی، بیل بجاتا ہے، ہم کھانا آدھے کھانے میں سے اٹھ کے جاتے ہیں اور 5 منٹ بات کرنے کے بعد واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں ارے بھوک مر گئی ہماری. بھوک نہیں مرتی ہے، معدے سے برین تک میسج 5 منٹ میں پہنچتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے. اگر لوگ یہ راز سمجھ لیں، جی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ نے اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اپنے معدے کے تمام امراض کو کنٹرول کرنا ہے، آپ صرف آدھا پیٹ کھائیے. وہ آدھا پیٹ وہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدے کے 3 پورشن کیجئے، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے، یعنی کہ سانس کے لیے. تو اگر آپ آدھا پیٹ کھائیں گے 5 سے 7 منٹ میں آپ کے برین کو میسج مل جائے گا انف، بس انف ہو گیا، آپ نے بہت بہترین کھا لیا. لیکن ہم کرتے کیا ہیں، ہم معدے سے لے کے یہاں تک حلق تک پورا بھر لیتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں. وہ جو ذائقہ اور وہ جو رنگ ہوتا ہے غذا کا وہ اٹریکٹ کرتا ہے، وہ خوشبو جو ہوتی ہے غذا کی وہ اٹریکٹ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر خوش ذائقہ کھانا ہے، خوش رنگ کھانا ہے اور اس کی خوشبو زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حلق تک کھا لیں. نہیں، آپ آدھا پیٹ کھائیے، آدھا پیٹ کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پانی پیجئے. آپ کی سانس بھی صحیح چلتی رہے گی، سانس بھی نہیں پھولے گی، دل کی بیماری بھی نہیں آئے گی. دل کی بیماری بھی زہرا پرخوری سے آتی ہے، زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے دل کی بیماری آتی ہے. دل کی بیماری بھی کبھی نہیں آئے گی، شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی، اور جن کو شوگر نہیں ہے ان کو کبھی بھی شوگر نہیں ہوگی اگر آدھا پیٹ کھانا کھائیں. آدھا پیٹ کھانا لوگ اپنے لیے ظلم سمجھتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں آدھا پیٹ ہم کیوں کھائیں. پورا پیٹ جب کھاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ دوائیوں کی دکانوں پہ، میڈیسن کی فارمیسی کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اور خوب ساری دوائیاں خریدتے پھر کھاتے ہیں. دیکھیے انسان خسارے میں ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ معدے کے 3 پورشن کیجئے، انسان خسارے میں اس بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن کھانا جب سامنے آتا ہے اس بات کو 1 سیکنڈ میں بالکل بھول جاتا ہے انسان. ہمیں یہ بات بھولنا نہیں چاہیے. بس سمجھدار انسان وہی ہے جو کم کھانا کھائے گا. کم کھانے سے انسان کبھی بھی نہیں مرتا، زیادہ کھانے سے انسان بہت جلدی مر جاتا ہے، کیونکہ درجنوں بیماریاں اس کو لگتی ہیں. اور پھر جو دوائیاں کھاتے ہیں ان دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ لگتے ہیں. ہر بیماری کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، تو وہ سائیڈ افیکٹ بھی انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. صحیح. اور آغا صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو کھانا ایک تو ہم پیٹ بھر کے بہت زیادہ کھا لیتے ہیں کہ جگہ نہیں بچتی ہمارے پیٹ میں، اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب آپ اتنا کھانا کھا لیتے ہیں آپ کو سستی آتی ہے اور آپ فوراً لیٹ جاتے ہیں کھانا کھا کے اور پھر سو جاتے ہیں، اور وہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے؟ دیکھیے وہ بھی بہت نقصان دہ. دیکھیے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا چلنا پھرنا چاہیے اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیں، کم سے کم 10-12 منٹ چلیں. اس کے آہستہ آہستہ چلیں، تیز نہ چلیں، اور اس کے بعد دائیں پیر کو، رائٹ والے پیر کو لیفٹ والے پیر پر رکھ کے سیدھے لیٹ جائیے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کھانا بہت آرام سے ہضم ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے. میرے مولا رسول خدا نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد دائیں پیر کو بائیں پیر پہ رکھ کے لیٹ جائیے. اس سے کھانا بہت آسانی آپ کا ہضم ہوگا. معدے کو کسی قسم کی دقت پیش نہیں آئے گی. اگر جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ صحت مند رہیں، ان کو چاہیے جو کی روٹی کھائیں. جو کی روٹی معدے سے تمام بیماریاں باہر نکال کے پھینک دیتا ہے. تمام بیماریوں کا علاج جو کی روٹی ہے. جو کے آٹے کی روٹی کھائیں. جو کے آٹے کی روٹی کھانے سے اتنے فائدے ہیں، اور وہ جو اس کا چھلکا ہوتا ہے آٹے کے اندر وہ لوگ چھان کے پھینک دیتے ہیں، اس کو نہ پھینکیں. اس کو کھانے سے کبھی زندگی میں کینسر نہیں ہوگا. جو کی روٹی آپ بالکل، اور جو کا دلیا بھی آغا صاحب، جو کا دلیا بھی اگر صبح ناشتے میں کھا لیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ ہیلدی ڈائٹ ہے اور پراپر ڈائٹ ہے. ہیلدی ڈائٹ تو ہے. جو کے دلیے کے الگ فائدے ہیں، جو کی روٹی کے الگ فائدے ہیں. جو کی روٹی کے بے پناہ فائدے ہیں. آپ جو کی روٹی شوگر کے مریض کو کھلانا شروع کر دیجئے
اور ان سے کہیے کہ درمیان میں کھانے کے درمیان میں پانی نہ پیئیں، شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی. جو کی روٹی کے اتنے فائدے ہیں، اسٹمک کی تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے. اور اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جو کی روٹی اس طریقے سے ہے کہ جیسے عام انسانوں پہ ہم اہل بیت فضیلت رکھتے ہیں، اسی طرح تمام غذاؤں پر جو کی روٹی فضیلت رکھتی ہے. جو کی روٹی کے بہت سارے فائدے ہیں. آپ نے گندم کی روٹی اگر 10 روٹیوں کی برابر طاقت کھانی ہے تو صرف جو کی روٹی ایک کھا لیجئے، وہ بھی زیادہ بڑی نہیں، چھوٹی سی روٹی کھا لیجئے، اتنی طاقتور ہوتی ہے. اور ٹھنڈا ہوتا ہے یہ جو ٹھنڈا ہوتا ہے، معدے کی جو گرمی ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے، جگر کی حرارت کو کم کرتا ہے. صحیح صحیح، ٹھیک ہے. اور آغا صاحب لاسٹ یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گی، کوئی نسخہ اگر آپ بتانا چاہیں جو کہ ایسیڈیٹی جن کو پرابلم ہے، جو تیزابیت کا شکار لوگ ہیں، ایک تو آپ نے غذا کی بات کی کہ یہ چیزیں کھائیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا نسخہ جو آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیے میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا، رسول خدا سے فرمایا کہ مولا میرے معدے میں بہت تیزابیت ہے اور گیس بہت بنتا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ گرم پانی میں شہد ملا کر پیو، گرم پانی میں شہد ملا کے پیو، اس سے اس کا علاج ہو جائے گا. وہ واقعی میں اس سے علاج ہو گیا. ایک دوسرا نسخہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا میرے معدے میں کچھ ہضم نہیں ہو رہا ہے اور تیزابیت بھی بڑھ جاتی ہے اور موشنز بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کھانا ہضم نہیں ہو پاتا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ یہ جو براؤن رائس ہوتا ہے، براؤن رائس کا آٹا تھوڑا سا بنا کے اور اس کو مٹی کے برتن پہ رکھ کے چولہے پہ ہلکا سا گرم کیجئے اور 1 چمچے کے برابر پھانک کر پانی پی لیجئے. یہ بہترین علاج ہے ایسیڈیٹی کا. ایسیڈیٹی دور ہوتی ہے، کھانا بہترین ہضم ہوتا ہے. اگر کسی کو کھانا کھانے کے فوراً بعد واش روم بھاگنا پڑتا ہے اور موشن آ جاتا ہے، وہ بھی پرابلم دور ہوتی ہے. اور کتنا ہی لوز موشن آ رہا ہو، اگر یہ براؤن رائس کے آٹے کو ہلکا سا توے پہ سینک کر یا مٹی کے برتن پر سینک کر دھیمی آنچ پر اس کو 1 چمچہ پھانک کر پانی پیئیں گے، پہلی خوراک میں فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا. آپ نے ہمیں بہت ہی معلوماتی جو ہے انفارمیٹیو گفتگو کی، بہت ہی اچھی باتیں ہمیں بتائیں. یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. مزید بات کریں گے، فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرا رضا اور بات کریں گے موسم کی. اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ ہماری رپورٹر ربیہ خان بھی موجود ہیں، ان سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں کیا صورتحال ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں. جی ربیہ بتائیے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے موسم کی؟ جی بالکل، موسم کی اگر بات کریں تو موسم انتہائی خوبصورت ہو چکا ہے کراچی کا. صبح سے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی پیش گوئی کی گئی تھی کہ آج صبح میں جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا آغاز ہوگا، تو بارش کا آغاز ہو گیا. اس وقت میں موسمیات کے دفتر میں ہی موجود ہوں اور میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں، میرے عقب میں اس وقت جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. کالی گھٹائیں جو ہے وہ چھائی ہوئی ہیں اور موسم خاصا خوشگوار ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جانتے ہیں کہ مزید بارش کے کیا امکانات ہیں، کب تک بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. سردار صاحب بتائیے گا، بارش کا تو آغاز ہو گیا، مختلف علاقوں میں جاری ہے، کب تک سلسلہ جاری ہے؟ جی شام تک ہے ایٹ لیسٹ یہ سلسلہ، اس لیے کہ جو ساؤتھ بلوچستان پہ سے ایک ویو آئی ہے، اس نے جو وہاں پر بھی ویدر دیا ہے اور مارا لسبیلا اور خزدار وغیرہ کی ایریاز میں بارش ہوئی ہے، تو وہی ویو آگے بڑھ کر کراچی میں بھی اس وقت بھی چل رہی ہے. جیسے بارش وقفے سے کہیں پر ہلکی اور کہیں پر تھوڑی دیر کے لیے تیز شاورز بھی ہوتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ شام تک یہ سلسلہ رہے گا. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ شام تک جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. مختلف علاقوں کی اگر بات کریں تو گلشن اقبال، گلستان جوہر، لیاری، ملیر، لانڈی، شاہ فیصل، اس کے علاوہ جو ہے وہ گلشن معمار، گلشن حدید، شہر کے مختلف علاقے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے شہر میں ہی اس وقت جو ہے وہ کہیں بوندا باندی، کہیں ہلکی بارش اور کہیں سرجانی ٹاؤن جیسے علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو کہ شام تک جاری رہے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ربیہ خان ہمارے ساتھ موجود کے اپڈیٹ کر رہی تھی ویدر کی صورتحال کے حوالے سے. اور موسم اس وقت بڑا ہی خوشگوار ہو گیا، یقیناً آپ بھی موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ہم بھی انجوائے کرتے ہیں. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.